بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارجنٹ پیسے چاہیے ہوں تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، آزما لیں۔ محترم ناظرین، دنیاوی زندگی میں مالی مشکلات، کم آمدنی، قرضوں کا بوجھ، روزگار کے ذرائع کا بند ہو جانا اکثر مومن کو اندر سے بہت پریشان کر دیتا ہے۔ ایسے وقتوں میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی براہ راست حل ہو، کوئی ایسا طریقہ ملے جس سے اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے اور رزق کی راہیں کھل جائیں۔ بہت سے لوگ وظیفے، اذکار اور دعائیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور صفات کی بدولت ان کی حاجات پوری فرمائے۔ اسماء الحسنی اللہ کے خوبصورت اور بہترین ناموں کا ایک مجموعہ ہے جن سے بندہ اللہ کو پکارے، اس پر ایمان لائے اور ان ناموں کی حقیقت اور معنی پر غور کرے۔ یہ نام اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات، مخلوقات، حالات اور بندوں پر کس طرح حکمرانی فرماتا ہے، کس طرح فضل و کرم سے نوازتا ہے، کس طرح ظاہر و باطن میں سب کچھ جانتا ہے۔ یہ نام ہمیں اللہ کی قربت کا احساس دلاتے ہیں اور دل کو مضبوطی اور سکون بخشتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ يَعْمَلُونَ، یعنی اللہ کے پاس حسین نام ہیں، ان کے ذریعے اس سے دعا کرو، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں تحریف کرتے ہیں یا ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وہ کاموں کے بدلے بدلہ پائیں گے۔ تو محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام کا وظیفہ ہے کہ اس نام کا ورد کرنے سے، یہ وظیفہ کرنے سے کسی کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ 1,00,000، 2,00,000، 50 لاکھ، جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دل کا راز دے رہا ہوں، آج اس راز کو سمجھ لیجئے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اسے نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جتنی اس بندے کو ضرورت ہے وہ فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے۔ اس میں دن کی کوئی قید نہیں، آپ ہفتے کے 7 دنوں میں جس دن بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جس وقت بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سارے دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ صرف یہ اسم پاک اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ بہت آزمودہ عمل ہے، بس اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ تو اس نام کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ بھی فوری طور پر مالا مال ہو جائیں۔ ناظرین، جب ہم اللہ کے اسما استعمال کرتے ہیں تو یہ دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ کرتا ہے، یقین اور خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اسماء الحسنی کو پڑھنا، حفظ کرنا، سمجھنا اور ان کی صفات سے دل کو منور کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ نہ صرف روحانی فلاح کا سبب بنتا ہے بلکہ مادی زندگی میں بھی اللہ کی مدد، برکت اور انتظام ممکن ہے، بشرط یہ کہ دعا حلال، خالص نیت کے ساتھ، اللہ پر یقین اور صبر کے ساتھ کی جائے۔ ناظرین، اللہ کا علم اور وقت سب پر فوقیت رکھتا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اللہ سے اسماء الحسنی کے ذریعے دعا کرنے سے دل میں امید اور تسلیم پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق
بہتری عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اسماء حسنہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے تمام خوبصورت نام اور صفات جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں وہ حسین اور برتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا میں انہی ناموں سے پکارا جائے۔ اس سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا خوف و ادب پیدا ہوتا ہے، اور بندہ اپنی حاجات میں اللہ پر کامل توکل کرتا ہے۔ یہ امر بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ناموں میں اسم اعظم کا مقام ہے، ایک نام ایسا جو اگر اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے اللہ ضرور اس دعا کا جواب دیتا ہے۔ اسماء حسنہ کے ذریعے استغفار، توبہ، دعا اور عبادت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں، پس اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ سورۃ الاسراء میں قُلْ اُدْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہاں ادعوا اللہ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ یعنی اللہ یا رحمان کہو، جو بھی نام بیٹھے۔ دونوں کی طرف رجوع ممکن ہے کیونکہ وہ بھی اسی حسین نام کا حصہ ہیں یا ان سے منسلک صفات رکھتے ہیں۔ یہاں کچھ مستند احادیث پیش کرتا ہوں جن میں اسماء حسنہ یا اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا کرنے یا ان ناموں کی اہمیت کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1، حدیث بخاری و مسلم، روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 السمع 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں جنہیں جاننا، یاد کرنا اور انہی کے مطابق اعمال کرنا بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 2، دعائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سکھایا اسم اللہ العظم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے وہ نام سکھائے جس سے اگر اللہ سے پکارا جائے تو وہ دعا قبول فرمائے۔ اس کی دعا کا مفہوم یوں ہے اللہم انی اسألک بجميع اسمائک الحسنى كلها وباسمک العظیم العظم۔ اس دعا میں اسماء حسنہ اور اسم اعظم کا ذکر ہے، اور یہ طلب دعا کی ایک عمدہ مثال ہے کہ بندہ اللہ سے ان ناموں کی بدولت حاجت مانگے۔ نمبر 3، حدیث طریقت الدعا بالاسم العظم، روایت ہے کہ عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو مانتے ہوئے سنا کہ وہ اللہ سے پکار رہا تھا یا اللہ انی اسألک بکونی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے جس سے اگر اللہ کو خاص نام سے پکارا جائے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، حدیث کے اسماء حسنہ سے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جانبداری۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حسین نام ان کی شکل سے ایسے ہیں جیسے بندگان کے پاس ایسا ذخیرہ ہو جس سے وہ ہر طرح کی حاجت پوری کر سکتے ہوں۔ یہ حدیث برائے مثال ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسماء حسنہ کا استعمال دعا میں قوت دیتا ہے۔ نمبر 5، حدیث کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے جب وہ دعا کے وقت سجدہ میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدے میں ہو وہ اللہ کے نزدیک ترین ہوتا ہے، اس وقت دعا کرنا بہتر ہے۔ اگر وہ دعا میں اسماء حسنہ استعمال کرے تو اللہ کی رحمت اور قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 6، حدیث کے دعا قبول ہونے کے لیے اللہ کے ناموں کا استعمال سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے اہم عوامل میں سے ایک یہ ہے کہ دعا اللہ کے اسماء سے کی جائے، پاکیزہ دل، حلال ذریعہ اور صبر کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری اسلامی تاریخ میں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ناموں کی برکت سے اللہ نے بندوں کی مدد فرمائی۔ نمبر 1، واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑے امتحان برداشت کیے، بھائیوں کے ظلم، غلامی، جیل وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بدل دی، انہیں ایسے مرتبے پر پہنچایا کہ مصر کا خزانہ اور خوراک ان کے ذریعے تقسیم ہونے لگی۔
یہ سارے قصے میں اللہ کی صفات کا اظہار ہے، الرحمن، العلیم، الحاکم، جن کے ذریعے اللہ نے حالات بدل دیے۔ سورہ یوسف میں اللہ کے ناموں کا تذکرہ بھی ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم، حکمت اور قدرت سب پر غالب ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، پھر آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کے جل جلالہ اور قادر ناموں نے کام کیا۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی بنا دیا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور حفاظت اسماء الحسنہ کے ذریعے ہے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مرحلہ دیا کہ وہ اللہ کے ناموں سے دعا مانگیں، جب وہ دشمنوں سے مقابلے میں تھے، اور اللہ نے ان کے لیے سمندر کو دو کیا اور فرعون سے نجات دی، یہاں الفتاح، القدیر، المنتقم جیسے ناموں کا کردار ہے۔ نمبر 4، واقعہ سلمان فارسی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ سلمان فارسی نے مالی مشکلات کا شکار ہونے پر اس میں اللہ الرحمن یا اس میں اللہ الرزاق سے خاص دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی، کوئی ہمدرد فراہم ہو گیا یا کام بن گیا۔ ایسے واقعات عوام اور صوفیاء کی زندگیوں میں عام ملتے ہیں، جنہوں نے حلال اسباب اختیار کیے اور اللہ کے ناموں سے دعا کی تو برکت اور مدد نصیب ہوئی۔ نمبر 5، واقعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقف وقت دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بہت زیادہ ضرورت میں اللہ کے اسم یا ذوالجلال والاکرام سے دعا کی اور اللہ نے ان کی حاجت پوری کی۔ یہ داستان علماء نے بیان کی ہے تاکہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو۔ نمبر 6، واقعہ المعروف بین الصالحین۔ کئی بزرگان دین نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو شخص اسماء الحسنہ کو عبادت اور ذکر میں شامل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو وسیع کرتا ہے، اپنے بندوں کو وہ چیز دے دیتا ہے جو وہ توقع نہیں کرتے۔ مثلا کسی نے بیان کیا کہ جب وہ بے روزگار تھا، ہر صبح اللہ کے نام الرزاق اور ودود سے دعا کرتا، کچھ عرصے بعد اللہ سے اچانک ایسی روزی مل گئی کہ اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت، دعا اور توکل 3 ایسے بنیادی اور روحانی ستون ہیں جن پر ایک مومن کی زندگی استوار ہوتی ہے۔ ان 3 عبادات کا مرکز اللہ کی ذات، اور جب بندہ اللہ کو اس کے اسماء الحسنہ یعنی صفاتی ناموں کے ذریعے یاد کرتا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے اور گہرا اور پر نور ہو جاتا ہے۔ زندگی کی الجھنوں، آزمائشوں، خوفوں اور خواہشوں کے درمیان اگر کوئی ایسا سہارا ہو جو کبھی ٹوٹے نہیں، جو ہمہ وقت قریب ہو، جو پکار سننے والا، دلوں کے حال جاننے والا اور ہر شے پر قادر ہو، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کا نام نہیں، بلکہ وہ مکمل طرز زندگی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت، عظمت اور اطاعت کو مرکز بنا لیتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بلند ہے، تو وہ در حقیقت اللہ کے اسم الاعلیٰ، سب سے بلند و برتر کی بندگی کا اعلان کرتا ہے۔ عبادت کے ہر عمل میں اللہ کے صفاتی ناموں کی جھلک ہوتی ہے۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں، العظیم، عظمت والا کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو الاعلیٰ کے سامنے جھکنے کا سرور محسوس کرتے ہیں۔ عبادت بندے کا اعلان ہے کہ وہ اللہ کو الواحد، یکتا، المالک، بادشاہ، الحکیم، حکمت والا اور الحلیم، بردبار مانتا ہے اور اس کی رحمت، طاقت اور علم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، دعا وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا کے ہر دروازے سے مایوس ہو کر اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہے اور کہتا ہے یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا سمیع، یا مجیب۔ وہ جانتا ہے کہ الرحمن کی رحمت سب سے وسیع ہے، الرحیم پر دعا پر مہربانی فرماتا ہے، السمیع ہر آہٹ سنتا ہے اور المجیب ہر پکار کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑاتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہرا رہا ہوتا، وہ اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب الودود، محبت کرنے والا، بندے کے آنسو دیکھتا ہے، الغفور، بخشنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور الرزاق، رزق دینے والا، اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین، توکل صرف یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں،
بلکہ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان تمام اسباب اختیار کر لینے کے بعد نتیجہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیتا ہے اور دل سے کہتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ توکل کرنے والا جانتا ہے کہ الوکیل کارساز میرے معاملات کو سنبھالے گا، الکافی کفایت کرنے والا مجھے دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے گا، اللطیف نرمی سے کرم کرنے والا میرے لیے ایسی راہیں کھولے گا جو میری عقل سے بالا تر ہیں۔ توکل کرنے والا دل کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس ذات پر اس نے بھروسہ کیا ہے وہ القدیر، ہر چیز پر قادر، العلیم، سب کچھ جاننے والا، اور الخبیر، ہر معاملے کی باریکیوں سے واقف ہے۔ عبادت، دعا اور توکل یہ تینوں دراصل اللہ کی صفات کی جھلک ہیں۔ جب بندہ اللہ کو اس کے اسماء الحسنی سے پکارتا ہے تو وہ رب سے ایسا تعلق میں بندھ جاتا ہے جو نہ ٹوٹتا ہے نہ مٹتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ایک کمال رکھتا ہے۔ الرحمن کی رحمت لامحدود ہے، الجبار ٹوٹے دل جوڑتا ہے، النور اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، الہادی گمراہی میں راستہ دکھاتا ہے، الرؤوف دلوں پر نرمی سے دست شفقت رکھتا ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہاری عبادت میں جان نہیں رہی تو اللہ کو الشکور قدردان سمجھ کر پکارو۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو الحکیم پر یقین رکھو جو بہتر وقت کا منتظر ہے، اور اگر توکل کمزور پڑ جائے تو القیوم کو یاد کرو جو ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو اس کی بندگی، اس سے دعا اور اس پر توکل کے ساتھ گزاریں، اور اپنے دل کو اللہ کے پاکیزہ ناموں کے نور سے منور کریں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کون سے مبارک نام پڑھنے ہیں کہ جن کو 71 مرتبہ پڑھنے سے ارجنٹ پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس اتنا مال و دولت آ جاتی ہے کہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے، اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو افضل ہے، ورنہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کر لینی ہے، یا اللہ یا غنی۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے 71 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام پڑھ لینا ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ خیال رہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے یہ تسبیح مکمل ہونے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اپنی تمام جائز حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کی التجا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ رزق کی اتنی فراوانی عطا فرمائے گا کہ فوری طور پر دولت
کامیابی، شہرت آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔